ایک جملہ کہا وقت کے امام نے، کہا جد الحسین، اے امام حسین، نہ یہ مقدس اردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اگر آپ تصور کر گئے، وہ جدا ہوئے، سوار ہوئے، سواری چلی سواری، کیا ہوا؟ آواز آئی مہلن مہلن یا بن الزہرا، مہلن مہلن، اے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ چلو۔ مڑ کر دیکھا بہن، کہا بہن ابھی تو ودا ہو کے آیا ہوں، ابھی تو ودا ہو کے آیا ہوں۔ کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے، خدا کرے کہ ہم پڑھ سکیں اور آپ سن سکیں۔ کہا ماں کا نام لینا تھا۔ امام حسین نیچے آئے، کہا کیا ہے؟ بہن نے گردن پہ بوسے لینا شروع کیا۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں امام نے بھی کہا مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا زینب تمہارے ہاتھوں کو بوسا کر لوں۔ اب کیا ہونے والا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ زہرا کی کمائی ہے جو دشت کربلا میں اجڑ رہی ہے۔ سوار ہوئے، چلنا شروع کیا، تھوڑا فاصلہ ہوا، دیکھا سواری ہل نہیں رہی۔ کہا سواری نہیں چل رہی، کیا دیکھا؟ چھوٹی سی بچی ہے، زلجنا سے لپٹی ہوئی ہے، زلجنا کی مجال۔ امام حسین نیچے اترے، بھائی رونے کی شب ہے، بس گھبرائے نہیں، یہ آنسو خشک ہو جائیں گے، کربلا ختم نہیں ہونے والی۔ ایسے نہیں، کئی سال تک امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ وہ نیچے اترے، بھائی مجھے نہیں پتا میں کل زندہ ہوں یا نہیں ہوں، میں یہاں نہیں ہوں، میں کہیں اور جامع غریبہ پڑھوں گا کسی اور شہر میں، مگر مجھے پتا نہیں میں زندہ ہوں نہ ہوں، میں سب پڑھ کر جاؤں گا آج۔ نیچے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، نہ جانے کیا کہا بچی کی کان میں، بچی اطمینان میں آ گئی۔ بچی کا تصور کریں جو صبح سے یہ دیکھ رہی ہے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اب آپ جن کی بیٹیاں ہیں، میری بھی بیٹی ہے، اب آپ جن کی بیٹیاں ہیں، اب آپ سوچیں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کی چھوٹی سی بچی آتی ہے آپ کے پاس، کیا کہتی ہے؟ بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ بھئی آپ سب کے ساتھ ہے نا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، فون کریں بابا کب آئیں گے۔ میری بیٹی کہیں اور ہے، میں روز فون کرتا ہوں، روز مجھے یہ کہتی ہے، آج بھی اس نے مجھے یہ کہا بابا کب آئیں گے، کب آئیں گے۔ مگر ایک بچی جس کو یہ یقین ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اس کی کیفیت کو کون پہچانے۔ ہاں مگر بابا نے کچھ ایسا کہا کہ دیکھو سب سے پہلے تم ہی ہمارے پاس آنے والی ہو، بس اب یہ امید ہو گئی۔ امام گئے، ہاں عزاداران محترم، امام گئے، بڑا پرسہ دیا۔ کل آپ سنیں گے روزے عاشورہ، عصر عاشورہ کے مذاہب، امام چڑھے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مگر دشمن کو دکھایا علی کی اولاد ہے۔ ادھر کا ادھر لشکر تہس نہس ہو گیا۔ دیکھو بھوکے اور پیاسے کی جنگ، دیکھو اس کی جنگ جس کا جوان بیٹا چلا گیا، دیکھو اس کی جنگ جس کے بھائی کے بازو پڑ گئے۔ جنگ دکھائی ہے امام نے، جنگ دیکھی۔ پھر امام کیا کہتے ہیں؟ امام نے ایک مقام پہ خطبہ دیا، امام نے کہا کہ کیا میں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کہا نہیں۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تم کیوں میرے خون کی بحث کرتے؟ اللہ، مظلومیت ہے۔ جملہ سنیں گے، امام خود گریہ کرنے لگ گئے، کہا ہم آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو بغض ہے علی۔ امام گریہ شروع کر دیا۔
ہاں حضرت محترم بس سفر تو لانی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کرتے پر جو زخم تھے نا، نشان صرف کرتے پر، ان کی تعداد 100 سے زیادہ کرتے. باقی کیا کیا لگا، کیسے کیسے لگا، اتنا لگا ہرملا کا تیر سینے میں لگا، کہیں سے نیزہ لگا، کہیں سے پتھر لگا. اب جب ذوالجناح جانتا ہے نا کہ اب امام گھوڑے پر رہ نہیں پائیں گے، تو ذوالجناح ہے نا خود احترام میں قتل گودیے گاہ کی طرف چلا گیا. کیوں؟ تاکہ امام آرام سے اترے. مگر اس کے باوجود امام زین سے زمین پر ایسے آئے، پوری کائنات اس معرکے کو دیکھ رہی ہے. ملائکہ، ایسے نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین نے گریہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے، پورا عالم گریے میں ہے، خون کے آنسو رو رہا. تو یہ حسین زہرا کا لال ہے، یہ زمین پر آیا. بس میں اب باقی مراحل کو اس فارسی شاعر کی زبان میں بیان کروں گا، اور جہاں یاد آئے روتے رہیے گا. اس نے اس کو کینوس پر اپنے الفاظ سے کھینچا ہے، اس معرکے کو. کس کی نگاہ سے؟ ایک بہن کی نگاہ سے. ایک بہن. اب جب یہ معاملہ نیچے آیا نا تو اب یہ بہن کہتی ہے، کیا کہتی ہے شاعر؟ کیا کہتا ہے کہ کہا خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑنے لگی. خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑنے لگی. ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی. ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر میرے آگے آگے تھا. ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. میرے بھائی کے سر پر دعویٰ تھا، امام نے مجھے پکارا تھا. ہاں مگر جب میں پہنچی دیر ہو چکی تھی. میں نے خود دشت میں ایک مجبور ماں کو دیکھا جو اپنے ہوش سے گر چکی تھی. ہاں مگر جب میں پہنچی دیر ہو چکی تھی. بس آخری مصرع وہ کیا کہتا ہے؟ پھر شبیہ تابوت امام حسین برآمد ہوگا. اگر ساکت ہو، اگر طاقت ہو تو سمجھ لیجئے گا. وہ کیا کہتی ہے کہ بیوی کی طرف سے وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاں زین سے زمین کی طرف ایک عرش فرش پر آیا، ایک عرش فرش پر آیا. کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک